روایت نمبر 300 عن عبد الرحمن بن عبد القارئ انہ قال، ان کے بارے میں لکھیں، نئے راوی ہے یہ، عبد الرحمن بن عبد القارئ، عبد الرحمن بن عبد القاری، عبد الرحمن بن عبد القاری یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے پائے کہ ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو یہ گود میں تھے، بس یعنی گود میں جو بچہ رہتا نا ویسے بچے کو لائے تھے، تو اس وقت اس طرح سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پائے ہیں، اور آپ کا انتقال 80 ہجری میں ہوا، 80 ہجری 80 ہجری میں، سن 80 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لیلة فی رمضان الى المسجد، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات میں نکلا تھا، ایک رات نکلا تھا رمضان میں مسجد کی طرف، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، میں بھی آ گیا، ہم دونوں مل کر مسجد کو دیکھنے کے لیے گئے، مسجد میں گئے رمضان کی رات میں۔ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، ہم نے دیکھا کہ لوگ بکھرے بکھرے تھے اور ہر کوئی الگ الگ اپنی اپنی نماز پڑھ رہا تھا، ہر شخص اپنی اپنی نماز پڑھ رہا تھا۔ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، اور بعض وقت ایسا بھی دیکھنے میں آیا، یعنی کچھ الگ الگ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسا دیکھنے میں آیا کہ ایک آدمی ٹھہر کے نماز پڑھ رہا اور اس کے پیچھے کچھ لوگ جمع ہو گئے جن کو تلاوت نہیں آتی تھی، وہ تلاوت کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ایک جماعت بنی ہوئی، ادھر ایک جماعت بنی ہوئی، ایک 12-15 لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل بکھرا ہوا یہ نظارہ دیکھے۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، مجھے لگتا ہے، مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ میں ان کو ایک قاری کے پیچھے، ایک اچھے قرآن پڑھنے والے کے پیچھے جمع کر دوں، لکان امثل، اگر میں ایسا کر دوں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ ثم عزم، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ پکا کر لیے، فجمعهم على ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، تو ان سارے لوگ کو، جتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان سب کو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامت میں جمع کر دیے کہ بولے ابی بن نماز پڑھائیں گے اور سارے لوگ پیچھے صفحے بنا کر کھڑے ہوں گے۔ پھر کچھ دن گزر گئے، ثم خرجت معه لیلۃ اخرى، پھر ایک مرتبہ رات میں ایسا ہوا، پھر کسی رات میں ہم ساتھ میں نکلے، یعنی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے اور مسجد کی طرف گئے، والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، اور ہم نے دیکھا کہ ایک امام صاحب اور اچھا قرآن پڑھنے والے پڑھا رہے ہیں اور سارے لوگ صفحے بنا کر ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ قال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم البدعۃ هذه، یہ کیا ہی اچھا نیا کام ہو گیا، یہ کیا ہی اچھا نیا کام ہو گیا، نعم البدعۃ هذه، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی نیا کام بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں واللتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون، اور یہ لوگ جو جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر یہ لوگ رات میں سو جاتے ہیں، وہ نماز جس سے وہ سو جاتے ہیں، جس کو چھوڑ کر وہ سو جاتے ہیں، وہ نماز اور افضل ہے اس نماز سے جسے یہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ یہ لوگ پڑھ رہے ہیں تراویح، بہت اچھا کر رہے ہیں تراویح پڑھ رہے ہیں سو، اور تہجد، یہ لوگ تہجد کے ٹائم پہ یہ لوگ سو جا رہے ہیں، تو جس نماز کو چھوڑ کر یہ لوگ سو گئے، یعنی نماز تہجد افضل ہے اس نماز سے جسے یہ پڑھ رہے ہیں، یعنی تراویح۔ نماز تہجد تراویح سے افضل ہے، یہ لوگ تراویح تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان سے تہجد چھوٹ رہی ہے۔ یرید آخر اللیل، ان کی مراد یعنی جو نماز ان سے چھوٹ رہی ہے اور وہ نماز افضل ہے، اس سے مراد رات کی آخری نماز، یعنی فجر سے پہلے نماز تہجد مراد ہے۔ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ، اور عام پبلک ان دنوں میں، عام لوگ جو ہوتے ان دنوں میں وہ صرف ابتدائے رات میں نماز پڑھتے تھے، یعنی صلاۃ التراویح پڑھتے تھے، عشاء پڑھتے تھے، صلاۃ التراویح پڑھتے تھے، اچھے اہتمام سے پڑھتے تھے، خوب پڑھتے تھے، لیکن تہجد وہ چھوڑ دیتے تھے، تو اس طرح سے انہوں نے فرمایا۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مرتب لوگ کو، جو بکھرے ہوئے لوگ تھے، ان کو ایک ترتیب میں لا دیے۔ نماز تراویح آج جو پوری دنیا کے اندر، حرمین شریفین میں اور پوری دنیا کے اندر جو نماز ترتیب سے ہو رہی ہے، تراویح کی ایک صحیح ڈھنگ سے ہو رہی ہے، یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ یہ اس حدیث کو امام بخاری نے الصحیح میں اور امام مالک نے الموطأ میں روایت کیا ہے۔